بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ محترم حاضرین، پچھلے ہفتے کے درس میں یہ بحث ہم نے پڑھی، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے زمانے اور آج کے زمانے پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں ان کے مشرکین کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ کفار و مشرکین سے بعض اعتبارات سے یہ اپنی گمراہی میں بڑھے ہوئے ہیں، اور اس کی دوسری وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بعض ایسے لوگوں کی بھی یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کی تعظیم عقیدت میں وہ امور جو اللہ کے لیے خاص ہیں ان کے ساتھ روا رکھتے ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو انتہائی فاسق، فاجر اور خبیث لوگ ہیں۔ اس ضمن میں کچھ تفصیلات بیان ہوئی، اور ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عقیدہ پایا جاتا ہے مجذوب کے بارے میں، اور اہل تصوف اور بزرگوں اور مشائخ کے تعلق سے بدعقیدگی رکھنے والوں کے یہاں اس قسم کا خیال تصور پایا جاتا ہے کہ یہ جب جذب ہو جاتے ہیں اللہ کی ذات میں تو یہ شریعت ان سے ساقط ہو جاتی ہے، چنانچہ نماز روزہ انہیں نہیں پڑھنا ہے۔ جو پچھلا درس تھا اس میں فاسق و فاجر والی بات، یعنی جو شریعت کی کھلی مخالفت کرتے ہیں، زنا، چوری، فسق و فجور اور نمازوں کا ترک کرنا وغیرہ۔ اس ضمن میں پچھلے ہی ہفتے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک اقتباس میں پیش کرنا چاہتا تھا، وہ ذہن نشین رہے تو اس سلسلے کی گمراہی سے آدمی بچ سکتا ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث پیش کی، رفع القلم عن ثلاث، کہ آپ نے فرمایا کہ عن ثلاثۃ، تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی ان کے گناہ ثواب لکھے نہیں جاتے، وہ مرفوع القلم ان کو کہا جاتا ہے۔ وہ تین کون ہیں؟ عن المجنون حتی یفیق، مجنون یعنی پاگل، جس کا ذہنی توازن قائم نہ رہ جائے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، سوجھ بوجھ سے محروم ہو گیا، تو یہ اس سے جب تک وہ پاگل پن کا شکار ہے، اگر وہ کوئی گناہ کر رہا ہے وہ بھی نہیں لکھا جائے گا اور نیکیاں بھی نہیں لکھی جاتی، یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے، یعنی اس کے ہوش و حواس بحال ہو جائیں۔ وعن الصبی حتی یحتلم، اور بچے سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ احتلام والا یعنی بالغ ہو جائے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، جب تک وہ شعور نہیں رکھتا بچے کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ وعن النائم حتی یستیقظ، اور سونے والا نیند کی حالت میں جو ہے وہ بھی مکلف نہیں ہے، اس کے بھی گناہ ثواب نہیں لکھے جاتے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، اس کے ہوش و حواس یا بیداری بحال ہو جائے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کر کے کہنے کہ یہ حدیث ایسی ہے جسے اہل سنن نے حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما ان دونوں کی حدیث کے طور پر نقل کیا ہے سند کے ساتھ، اور اہل معرفت جو حدیث کے جاننے والے علماء محدثین ہیں، اہل فن ہیں، انہوں نے عام طور سے اس حدیث کو قبول کیا ہے، تلقی بالقبول عام طور سے اس کے ساتھ رکھی ہے، یعنی اس حدیث کو اختیار کیا ہے، استدلال کیا ہے۔ اب شیخ کہتے ہیں آگے کہ اس حدیث میں تین لوگوں کا جو تذکرہ کیا گیا ہے اس میں بچے کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر بچے کے اندر تمیز آ گئی، حتی یحتلم کا جو جملہ ہے وہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، لیکن شیخ کہہ رہے ہیں کہ الصبی الممیز، وہ بچہ جس کے اندر تمیز آ جائے، سینے تمیز کہتے ہیں، بلوغت سے پہلے اس کے اندر اچھے برے کی تمیز پیدا ہو جائے، فلا یصح، کہہ رہے ہیں تصح عبادتہ ویثاب علیہا عند جمہور العلماء، تو جمہور علماء کے نزدیک اس کی عبادت صحیح ہوگی اور وہ اللہ رب العالمین کے یہاں ثواب کا مستحق ہوگا، ثواب پائے گا۔
ایک بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا لیکن شعور آ گیا، تمیز آ گئی، اب وہ نیکیاں اگر کر رہا ہے تو جمہور علماء کے نزدیک اس کو اجر و ثواب ملے گا اور اس کی عبادت صحیح ہوگی، اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔ یہ گویا جمہور علماء کے نزدیک یہ بات کہنے کا مطلب یہ کہ اس میں دوسرے علماء کا اختلاف ہے۔ بہرحال جمہور علماء اسی قول کو اختیار کرتے ہیں۔ دوسری بات شیخ الاسلام کہتے ہیں وَأَمَّا الْمَجْنُونَ، رہا مجنون یعنی پاگل و دیوانہ انسان، الذی رفع عنہ القلم، جس سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، فلا یصح شیء من عباداتہ باتفاق العلماء۔ بہت غور سے یہ سماعت فرمائیں، کہہ رہے ہیں کہ جو پاگل ہے اس کی عبادات میں سے کچھ بھی صحیح نہیں مانا جائے گا علماء کے اتفاق کے ساتھ۔ یہ علماء کا اتفاق گویا اجماع ہو گیا، اور حدیث رسول جو ہم نے شروع میں پڑھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو گیا جو دلیل ہے اس کی۔ کہہ رہے ہیں وَلَا يَصِحُ مِنْهُ إِيمَانٌ وَلَا كُفْرٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادَاتِ، اس سے نہ ایمان کی صحت مانی جائے گی، نہ کفر کی، نہ نماز اور اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت۔ یعنی ایک پاگل آدمی ہے، وہ اگر کفر بک رہا ہے یا کفریہ کام کر رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اس کام کرنے کی وجہ سے کافر ہو گیا، یا ایمان کے کچھ کام کر رہا ہے، نیکی کے کام کر رہا ہے تو اس کی بنیاد پر اس کے درجات بلند ہو گئے، ایسا نہیں مانیں گے۔ نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی دوسری نیکی کر رہا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ایک ہوش و حواس والے انسان کے لیے تقرب، نزدیکی، اجر و ثواب اور رفع درجات کا سبب ہوتا ہے، ایسا اس کے تعلق سے نہیں مانا جائے گا۔ اس پر حدیث بھی دلالت کر رہی ہے اور علماء کا اتفاق بھی ہے۔ بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لامور الدنيا كالتجارة والصناعة۔ یہ علماء دین تو چھوڑیے، شیخ نے کہا کہ عام عقلاء جو دنیا کے معاملات کے بارے میں عقل و شعور رکھتے ہیں، جیسے تجارت، صناعت، جو صنعت و حرفت، تجارت اور لین دین کا معاملہ رکھتے ہیں، ان علماء کے ان لوگوں کے نزدیک بھی ایسے آدمی کا کوئی معاملہ قابل قبول یا قابل گرفت نہیں ہوتا جو پاگل ہے۔ پاگل کی بات کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ یہ شریعت میں بھی اور دنیا میں دنیاوی اعتبار سے بھی۔ کچھ عبارت کے بعد شیخ کہتے ہیں الی قولہ تک کر کے نقل کیا انہوں نے کہ کچھ کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ الْإِيمَانُ وَلَا التَّقْوَى وَلَا التَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ بِالْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مجنون اور پاگل آدمی کا ایمان، تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، وہ چاہے فرض نماز اور عبادات کے ذریعے سے ہو یا نوافل کے ذریعے سے ہو، فرائض اور نوافل کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا، تقوی اختیار کرنا، ایمان اختیار کرنا، جب پاگل آدمی سے صحیح نہیں ہو سکتا، اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہے، اس کے اجر و ثواب کی گنجائش نہیں ہے اس سے، وَامْتَنَعَ أَن يَكُونَ وَلِيًّا لِلَّهِ، تو کہہ رہے ہیں کہ جب تو اس سے یہ بات ممتنع ہے، یہ بات اس میں رکاوٹ پیدا ہو گئی کہ وہ اللہ کا ولی ہو۔ ایک پاگل آدمی جس کی نماز، روزہ، ایمان وغیرہ کچھ بھی اللہ کے یہاں لکھا نہیں جاتا، تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کا ولی ہو، یہ رکاوٹ ہے اس میں، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ فلا یجوز لأحد، تو شیخ آگے کہہ رہے ہیں چنانچہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے ان یعتقد انہ ولی اللہ، کہ یہ عقیدہ رکھے کہ ایسا پاگل آدمی اللہ کا ولی ہے۔ غور کیجئے ہمارے یہاں ایسے کچھ لوگوں کے بارے میں جو اپنے آپ کو مجذوب کہتے ہیں، یا کچھ لوگ ان کے بارے میں یہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، نہ روزہ رکھ رہے ہیں، نہ کوئی اور نیکی کر رہے ہیں، وہ شعور ہی نہیں رکھتے، پاگل پن اختیار کیے ہوئے ہیں، ہاں پاگل ہیں، اور ان کی بعض باتوں کو لوگ بنیاد بنا کر کچھ ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں جس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ بڑے شعور والا ہے، جبکہ وہ عام لوگوں کے نزدیک پاگل ہے۔ جب وہ پاگل ہے تو اس کی کوئی نیکی، ایمان، نماز، عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ جب وہ نیکیاں ہی نہیں کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا عبادات کا عمل کرنا اللہ کے یہاں تقرب اور ثواب کا مستحق ہی نہیں بنا رہا ہے، تو وہ اللہ کا ولی اور رفع درجات کیسے، ولایت اور درجات کیسے پائے گا؟ کہا کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ پاگل آدمی کے بارے میں، مجنون کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ لا سیما ان تکون حجتہ، خاص طور سے اگر اس کی حجت اس بات پر یہ ہو اما مکاشفتن سمعہ منہ ہو، کہ کوئی لوگ اس بارے میں کہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے، وہ قطب ہے، وہ فلاں ہے، وہ ڈما ہے، کس بنیاد پر؟ کہ کسی نے ان کے کسی مکاشفے کا، کشف کا ذکر کیا جس کو ان کے بارے میں سنا گیا،
عام طور سے یہ جو ہمارے یہاں پیروں ولیوں اور فلاں کے بارے میں جو خوب واقعات سنائے جاتے ہیں بے سند، بے دلیل، بے بنیاد، ہاں، یہ اس کی طرف جو میں بار بار تذکرہ کر رہا ہوں اپنے دروس میں، پچھلے کئی دروس میں نے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کی دعوت و تبلیغ کا پورا معال اور ماخذ ہی یہی ہے، پورا مواد ہی یہی ہے کہ بزرگان دین کے سچے جھوٹے واقعات بلا تحقیق بلا صفحے کے بیان کیے جائیں۔ تو اب اگر کسی انسان جو پاگل ہے اس کے بارے میں کسی نے سنا کہ یہ ان کو کشف ہوا تھا، ان کے مکاشفے کی، اور نوع من التصرف، یا کسی قسم کا تصرف ان سے منسوب ہے، جیسے مثال کے طور پہ ان یراہ قد اشار الی واحد فمات او سرع، کہ کسی نے دیکھا کہ اس نے کسی انسان کی طرف اشارہ کیا اور اس کے اشارے کے بعد کسی کی موت ہو گئی یا وہ شخص جو ہے پچھڑ گیا۔ سرعہ کا معنی ہوتا ہے مرغی والا ہونا، مرغی ہونا، مرغی آ جانا، چکرا کے گر جانا، پچھاڑ دیا جانا یا پچھڑ جانا۔ تو ایک آدمی نے اشارہ کیا اور وہ گر کے مر گیا یا اس کو چکر آ گیا، فَإِنَّهُ، اگر ایسا کچھ سن رہے ہیں تو اس بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ اس کے اندر کچھ صلاحیت ہے، اللہ رب العالمین کا وہ مقرب ہے، اللہ کا ولی ہے، اور اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کچھ کرامت وغیرہ کا مظاہرہ کر رہا ہے یا دکھا رہا ہے، ایسا عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا۔ خاص طور سے شیخ نے کہا اگر کوئی کہتا ہے کہ ان سے مکاشفہ کشف وغیرہ کو سنا گیا ہے یا کچھ وہ تصرف کیا، جیسے کسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ گر کے مر گیا یا اس کو مرغی آ گئی، تو کہا فَإِنَّهُ قَدْ عُلِمَ مِنَ أَنَّ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَهُمْ مُكَاشَفَاتٌ وَتَصَرُّفَاتٌ شیطانیہ، کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ کفار منافقین مشرکین میں سے ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، کفار و مشرکین کے بھی کچھ مکاشفات اور شیطانی تصرفات ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بعض لوگ اس طرح کے چیزوں کا غیر مسلم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں ایسا ہے، ان کے ہاتھ میں یہ چیز ہوتی ہے۔ تو کل کوہان و سحرہ، جیسے کاہن لوگ، جادوگر لوگ، اور مشرکین کے عباد المشرکین و اہل الکتاب، مشرکین اور اہل کتاب کے بعد عبادت گزار لوگ، گیان دھیان اور سنیاس کرنے والے لینے والے، وہ بھی کچھ ایسے چمتکار کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کو دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے اشارہ کیا تو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، فلا یجوز۔ جب وہ کرتے ہیں تو کیا ان پر ایمان لے آیا جائے گا؟ تو شیخ نے آخری جملہ کہا، چنانچہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ صرف اس قسم کی باتوں سے استدلال کر کے کسی کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ بہت اچھی طریقے سے دماغ میں رکھیں، ہمارے یہاں ایک عام تصور یہ بنایا گیا کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جس کے ہاتھ سے خرق عادت، یا جس کو ہم کرامت کہتے ہیں، کرامت بھی دو طریقے کی ہوتی ہے، حصی ایک معنوی، لیکن وہ حصی کرامات کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس قسم کے واقعات منسوب کیے جاتے ہیں کچھ شخصیات کے لیے جن کی شرک کی دکان چلانی ہوتی ہے، جن کی عقیدت کے ذریعے سے بہت سارے دوسرے امور مقصود ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ خواب، کچھ مکاشفہ، کچھ ان کے ایسی باتیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا ایسا ہو گیا، انہوں نے فلاں فلاں تصرف کیا، اس قسم کا دعویٰ کر کے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہے، بہت پہنچے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کا احترام کیا جائے، ان کی عقیدت اختیار کیا جائے، زندہ ہے تو جا کے ان کے ساتھ وہ معاملات کیے جاتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے ناجائز قرار دیا، اور کچھ ایسے معاملات جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ مر گئے تو ان کی قبروں کو جو ہے آستانہ، مشہد، مزار بنا دیا جاتا ہے جہاں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں اور بہت ساری خرافات، شرکیہ اور خرافاتی اعمال کرتے ہیں۔ یہ دھیان رہے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے گویا یہ کہا، ان کا ایک پورا سوال کا جواب ہے جو کتابی شکل میں ترجمے کے ساتھ چھپا ہوا ہے مجذوب کے نام سے، شاید مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی یا کسی نے ترجمہ کیا ہے، اویلیبل ہے، دستیاب ہے، یہ مارکیٹ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو شیخ نے یہ کہا، اس کے علاوہ انہوں نے اس آیت سے بھی استدلال کیا سورہ یونس کی جو گزشتہ 2 دروس میں ہم پڑھ چکے ہیں، کہ یہ کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس آیت کی روشنی میں اللہ کے ولیوں کی بنیادی صفت جو قرآن نے بتائی، ایمان اور تقوی۔ اب اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، شریعت کے احکامات پر کھلے طور سے عمل کرنے کی بجائے مخالفت کرتا ہے، فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے، زنا کر رہا ہے، ننگ دھڑک رہتا ہے، طہارت کے شرعی آداب کو اختیار نہیں کرتا، گندا ملچ رہتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، بہت پہنچا ہوا ہے، اس سے فلاں فلاں تصرف ہوا، اس نے فلاں آڑے ترچھے جو ہے خطوط لکھے، تو جو ہے سٹے بازوں نے اس کو دیکھ کر سٹا لگایا اور ان کا سٹا نکل گیا، تو ایسے لوگوں کی اس قسم کی باتوں کی وجہ سے جو ہے وہ ان
کو ولی اور بہت پہنچا ہوا سمجھا جانے لگے، بہت بڑی گمراہی اور جہالت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے ولی متقی پرہیزگار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پاگل دیوانہ ہے تو اس پر مرفوع القلم ہے، اس کی نیکیاں اور برائیاں لکھی ہی نہیں جاتی، اور ایسے لوگوں کو اللہ کا ولی مانا جائے۔ جب وہ شخص نیکیاں لکھی ہی نہیں جاتی تو وہ عام مسلمانوں سے جو مومنین ہیں ان سے درجے میں کم ہو گیا، ان سے اونچا درجہ اس کا نہیں ہوا۔ تو لہٰذا کیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ بڑی اچھی طریقے سے یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے، اور ولایت کے ان دعووں اور اس قسم کی باتوں کی وجہ سے یہ جو ہے لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان دلائل کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا پر ایمان رکھنا اور اللہ کا دین تقوی اختیار کرنا یہ ولایت کی اصل و بنیاد ہے، اور کوئی شخص اگر پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کی عقل و ہوش سلامت نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ مجذوبیت اور یہ سب غیر اسلامی افکار کی بنیاد پر کیے گئے دعوے ہیں، قرآن و حدیث سے کھینچ تان کر، تحریف کر کے، تبدیلی کر کے اس پر استدلال کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی ہے، اگر کوئی انسان رفع درجات، کامیابی، سعادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر و ثواب کو چاہتا ہے، اونچا مقام اور ولایت چاہتا ہے، تو اس شریعت پر عمل کیے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں شریعت کی بجائے طریقت کو، فلاں شیخ کے سلسلے کو اختیار کروں گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش کیا قال اللہ قال رسول کی شکل میں، تو اس کا التزام میرے لیے ضروری نہیں ہے، تو جان جائیے کہ وہ گمراہی ہے، گمراہی ہے، گمراہی ہے، وہ کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر اللہ کا ولی اور اونچے درجات والا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میں نہیں، قرآن، حدیث اور اس امت کے تمام معتبر علماء کہتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا بڑا نام لیا جاتا ہے، قادری سلسلہ اسی کی طرف منسوب ہے۔ غنیت الطالبین میں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے اس مفہوم کی کہ اللہ کا ولی اہل الحدیث ہی ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل الحدیث کا مطلب یہ کہ جو قرآن و سنت کی اتباع کرے۔ اگر کوئی قرآن و حدیث کا مخالف ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو جتنا متقی پرہیزگار ہوگا وہ اللہ کی ولایت اور دوستی کا اتنا اونچا درجہ رکھے گا، چاہے اس کے ہاتھ سے کرامت کا اظہار یا ظہور نہ ہوا ہو۔ ہاں، کرامت یا خرق عادت چیز کے ظہور سے ہم کسی کے بارے میں یہ استدلال نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ ابھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی شاندار عبارت کا میں نے مفہوم بیان کیا، اس میں بتایا کہ غیر مسلم کفار، مشرکین، جادوگر، کاہن، یہ بھی کچھ چیزیں اس طرح کی پیش کرتے ہیں، اور ہم اور آپ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ قرب قیامت میں دجال کا ظہور ہوگا۔ ہاں، دجال بھی ایسی بہت ساری چیزوں کا جو چمتکار کی شکل اختیار کی بظاہر ہوں گے، چمتکار کی شکل کے، اس کا مظاہرہ کرے گا، تو کیا اس کی وجہ سے اس کو جو ہے سچا یا اچھا مان لیا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اگر ایسا کہتا ہے یا عقیدہ رکھے گا تو وہ گمراہی کا شکار ہوگا، اور یہی اس کا دجل ہوگا کہ بہت سے لوگ اس کے اس قسم کے جھوٹے شیطانی عمل کو، چمتکاروں کو دیکھ کر اس کے پیچھے چلنے لگیں گے۔ دجال کے معاملے کا تو بہت بڑا معاملہ ہوگا، اس سے بہت کم درجے کے لوگ دعوے کرتے ہیں، بل ہمارے یہاں تو لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں، سن کر جو ہے کچھ بزرگوں پر اس طریقے سے غلط باتوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ لہذا یہ گمراہی کا بہت بڑا راستہ ہے، اس سے آدمی کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس کے بعد شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی عبارت میں آگے بڑھاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اذا تحققت ان الذين قاتلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصح عقولا واخف شرکا من هؤلاء، جب تم کو یہ بات اچھی طریقے سے تمہارے سامنے ثابت ہو گئی، مان لیا، واضح ہو گئی، جب تمہارے سامنے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے جنگ اور قتال کیا، جن کا رد کیا، جن کی مخالفت کو جھیلا، مقابلہ کرنے پر مجبور ہوئے، تو جن کا مقابلہ کیا، جنگیں کی، وہ لوگ عقل کے اعتبار سے زیادہ درست تھے، اور ان لوگوں کے مقابلے میں جو آج کے مشرکین ہیں، قبر پرست ہیں، بزرگ پرست ہیں، ان کے مقابلے میں وہ زیادہ عقل والے تھے اور شرک میں ان سے زیادہ ہلکے تھے۔ جب تم کو یہ بات معلوم ہو گئی، تمہارے سامنے یہ بات ثابت ہو گئی، فعلم، تو یہ بات جان لو، اس بات کا علم حاصل کر لو کہ ان لہؤلاء شبہۃ یریدونھا علی ما ذکرنا، کہ ان کے پاس ایک اور شبہہ ہے جسے ہماری ذکر کردہ بات کے مقابلے میں یہ پیش کرتے ہیں۔ اپنے بزرگوں کو پوجنے پاٹنے کے لیے، ان کی قبروں مزارات سے وہ عقیدت اور عمل کو جائز قرار دینے کے لیے جو اللہ کے لیے خاص ہے، ان کے پاس ایک اور شبہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ شُبَهِهِمْ، کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے شبہات میں انتہائی عظیم اور بڑا شبہ ہے، ان کے دماغ میں بسا ہوا۔ وہ کیا؟ فَأَصْغِ بِسَمْعِكَ لِجَوَابِهِ،
لجوابها. شیخ کہہ رہے ہیں اپنے قارئین سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے جواب کو سننے کے لیے اپنے کان کو تب متوجہ کر دیں، یعنی ہمہ تنگوش ہو جائیں، پوری توجہ سے اس کا جواب سنیے. پہلے اعتراض نقل کیا، وَهِيَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، ان کا جو شبہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ان الذین نزل فیہم القرآن، کہ وہ لوگ جن کے درمیان قرآن نازل ہوا وہ لوگ لا یشہدون ان لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دیتے تھے. کفار و مشرکین جو تھے جن کے درمیان قرآن اترا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہاں وہ جن کو ہم کافر اور مشرک کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین، وہ لا الہ الا اللہ کے اقراری نہیں تھے، اس کا اقرار نہیں کرتے تھے، گواہی نہیں دیتے تھے. وَيُكَذِّبُونَ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی نہیں بلکہ وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے، انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے. وَيُنْكِرُونَ الْبَعْثَ، اور قیامت کا دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے. قرآن میں ہے، بات صحیح ہے. وَيُكَذِّبُونَ الْقُرْآنَ، اور قرآن کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے. وَيَجْعَلُونَهُ السِّحْرَ، اور اسے جادو قرار دیتے تھے کہ یہ قرآن جادو ہے. یہ ان کا معاملہ یہ تھا. ہاں ان کا اور ہمارا موازنہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ ہم کو ان سے برا کیسے کہہ رہے ہیں؟ جبکہ وہ نہ لا الہ الا اللہ کو مانتے تھے، نہ رسول پر ایمان رکھتے تھے، بلکہ اس کا انکار، آپ کا انکار کرتے تھے، آپ کی رسالت کا، قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، قرآن کا انکار ہی نہیں کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، اسے اساطیر الاولین اور جادو کہتے تھے. وَنَحْنُ نَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا، جبکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. ہم قرآن کی تصدیق کرتے ہیں، ہم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھتے ہیں. وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ، اس پر ایمان رکھتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. تو تم ہمیں ان جیسے لوگوں کے برابر کیسے قرار دے رہے ہو؟ ان کا شبہ سنا آپ نے؟ یعنی دماغ میں کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ موجودہ دور کے مشرکین، قبر پرست، بزرگ پرست، یہ مکہ کے مشرکین سے زیادہ بڑھے ہوئے اور جاہل ہیں یا گمراہ ہیں، انہی کے جیسے شرک کرتے ہیں. بلکہ بعض اعتبار سے، ہر اعتبار سے نہیں، بعض اعتبار سے ان سے بڑے ہیں، جس کو ہم نے پیچھے 2 دروس 3 دروس میں پڑھا. کہ ایک تو یہ کہ وہ کفار مکہ عام حالات میں شرک کرتے تھے، جب خاص مصیبت میں گرفتار ہوتے تو کہتے تھے کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے پکارو، یعنی اس وقت شرک نہیں کرتے تھے مصیبت میں. جبکہ آج کے مشرکین عام حالات میں بھی شرک کرتے ہیں اور خاص مصیبت اور پریشانی کی حالت میں بھی اصحاب قبور اور غیر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ ان سے زیادہ برے ہوئے اس معنی میں. دوسری چیز کہ وہ لوگ تو فرشتوں کو، انبیاء کو، صالحین کو پکارتے تھے، یا پھر مظاہر قدرت میں سے ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. لیکن آج کے مشرکین صالحین اور انبیاء کے علاوہ ایسے لوگوں کو بھی پکارتے ہیں جو کھلے طور سے فسق و فجور میں ملوث ہیں، شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، دین کے تعلیمات کو اپنے پیروں تلے رونتے ہیں واضح طور پر، اور یہ خود گواہی دیتے ہیں، مانتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ یہ نہیں کرتے، وہ زنا کرتے ہیں، وہ فلاں فلاں کام کیا، اور نہ جانے کیسی کیسی گند. ان کو پوچھتے ہیں. اس اعتبار سے وہ بڑھے ہوئے ہیں. اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کا شرک اور آپ کا شرک ایک جیسا ہے، بلکہ بعض اعتبار سے آپ ان سے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، تو آپ ہم کو ان سے کیسے ملا رہے ہو؟ وہ لا الہ الا اللہ نہیں مانتے تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے، رسول کو نہیں مانتے تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے، جبکہ ہم لا الہ الا شہادتین کی گواہی دیتے ہیں، پلس نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن مانتے ہیں، تو پھر ہم اور وہ کیسے ایک ہوئے؟ یہ ان کا ایک بڑا شبہ ہے. ابھی ہمارے سامنے شیخ زید بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ کی شرح ہے. ان کے سوال کو انہوں نے تھوڑا اور واضح کیا. وہ کہتے ہیں حمد و صلات کے بعد کہ اس حصے میں جو پیراگراف ہم نے پڑھا، ہاں اس میں بیان ہے اور تفصیل ہے قرآن کی دلیلوں کی، اور اسی طریقے سے سنت صحیحہ کی دلیلوں کی، اور علم میں جو مضبوط لوگ ہیں ان کی دلیلوں کی، جس سے انہوں نے حجت پکڑی ہے ان لوگوں کے برخلاف جو شبہات فاسدہ، غلط قسم کے شبہات اور شکوک والے یہ باتیں پیش کر کے اپنے شرک کو حق اور صحیح قرار دینا چاہتے ہیں. اس میں چنانچہ اس کے بیان میں قرآن کی دلیلیں، احادیث صحیحہ کی دلیلیں، اور راسخین فی العلم جن لوگوں نے جو ان کا رد کیا ہے ان کی دلیلوں کی تفصیل آتی ہے. ہاں کس لیے وہ جو شبہات بیان کر رہے ہیں کہ اپنے شرک کو جائز قرار دیویں، اپنی بدعت اور گمراہی کو شریعت کے مطابق اور صحیح قرار دیویں، اس کے رد میں دلیلیں بیان کی جائے گی. اسی لیے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہاں جملہ یہ کہا کہ جب تمہارے سامنے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو مشرکین جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا وہ
ان لوگوں سے شرک میں زیادہ ہلکے اور عقل میں زیادہ بہتر تھے، زیادہ صحیح تھے. تو یہ جان لو کہ وہ شبہ جو ہم نے ان کے پاس ایک ایسا شبہ ہے جو ہماری بات کے خلاف میں وہ پیش کرتے ہیں، اور یہ ان کا بہت بڑا شبہ ہے. چنانچہ اس شبہ کو اور اس شبہ کے جواب کو غور سے سنیے، اپنا کان لگا دیجئے. وہی شبہ کہہ رہے ہیں شیخ زید کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا شبہ ہے جس کو شریعت کے مخالفین پیش کرتے ہیں اور جو رب العالمین کی توحید کے مخالف ہیں، رب العالمین کی توحید کی ضد اختیار کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں. ان کا یہ شبہ ہے. توحید کی مخالفت اختیار کرنے کے لیے یہ بطور دلیل پیش کر رہے ہیں، جبکہ یہ دلیل ہے ہی نہیں. ہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے کا ہے. شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے کے ساتھ ساتھ آج کے زمانے کا بھی ہے. شیخ کہتے ہیں جبکہ شیخ محمد بن عبد الوہاب ان کے سامنے قرآن کی اور سنت کی دلیلیں پیش کر رہے ہیں، اور یہ اپنی عقل کی یہ بودھی باتیں، بیہودہ اور بے بنیاد یا انتہائی پھسی باتیں پیش کر رہے ہیں. چنانچہ شیخ نے قرآن کی دلیلیں، سنت کی دلیلیں اور اہل علم کے اقوال پیش کیے. واعتبرا، اور شیخ نے یہ بات بتائی، یہ اعتبار کیا کہ یہ شبہ ان کے شبہات میں سب سے زیادہ مضبوط اور قوی ہے ان کے نزدیک. اور وہ کیا ہے؟ ان کا یہ کہنا کہ ہم وہ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے، رسول کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں. پوری بات کو انہوں نے دہرایا، جبکہ ان کے برخلاف ہم ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، قیامت کے دن کو مانتے ہیں، شہادتین کی گواہی دیتے ہیں وغیرہ. کہہ رہے ہیں یہ وہ شبہ ہے جس کو مشرکین اسلام اور مسلمانوں کے دیار میں دہراتے رہتے ہیں. قبر پرست، بزرگ پرست، شخصیت پرست یا جو بھی اللہ کے علاوہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے جو شرکیات کو اختیار کیے بیٹھے ہیں، وہ اس شبہ کو دہراتے رہتے ہیں کہ تم ہم کو مشرکین مکہ سے کیسے جوڑ سکتے ہو. وہ یہ سب نہیں مانتے تھے، ہم مانتے تھے، اس کا مطلب وہ مشرک کافر تھے، ہم مسلمان ہیں. تو کہہ رہے ہیں لأنہم، کہہ رہے ہیں اس لیے کہ لأنہم بدون شک من اہل الشہادت، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مسلمان جو یہ شبہ دہراتے ہیں اس لیے دہراتے ہیں کہ لفظی طور پر یہ بھی شہادتین کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اسلام کے شعائر، سارے شعائر کو بظاہر انجام دیتے ہیں. لیکن الا انہم، مگر نتیجہ حقیقت کیا ہے کہ انہوں نے اس اصل اور اس جڑ بنیاد کو، اسلام کے اس اصل الاصول کو منہدم کر دیا، اس کو ضائع اور خراب کر دیا جس کی بنیاد پر یہ سارے اعمال قبول ہوتے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی نیکیاں ہیں، ایمانیات ہوں، اسلامیات ہوں، ظاہری چیزیں یا باطنی اعمال، کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے یہاں جس بنیاد کے پر قبول ہوتی ہے، ان لوگوں نے اس بنیاد کو ہی تہو بالا کر، اس کو کوہ نیست و نابود کر دیا. اور وہ کیا بنیاد ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی الوہیت میں، یعنی عبادت میں، عبادت کے تمام امور میں پورے کی پورا حق صرف اللہ کا ہے، کوئی معمولی سا بھی اس کا شریک نہیں ہے. اس کو انہوں نے خیال میں نہیں رکھا، اس کو انہوں نے ملیا میٹ کر دیا. اس طرح سے کیسے انہوں نے توحید الوہیت میں بگاڑ پیدا کیا، اور جس کی وجہ سے جب ان کی توحید رب العالمین خراب ہو گئی تو یہ سارے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی قبولیت کے لائق نہیں رہے. اس طرح سے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کو، شخصیات کو اللہ اور اپنے درمیان واسطے کے طور پر اختیار کیا، جو واسطہ قرار دیا. وَسَمُّوهُمْ شُفَعَاءَ وَوَسَطَاءَ، اور انہیں اپنے سفارشی اور واسطے قرار دیا، ان کا نام رکھا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے واسطے ہیں. يَتَوَسَّلُونَ بِهِمْ إِلَى اللَّهِ فِي قَضَاءِ الْحَاجَاتِ، جن کے ذریعے سے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں وسیلہ اختیار کرتے ہیں، ان کو وسیلہ اور ذریعہ بناتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس فاسد عقیدے کے تعلق سے بار بار پیچھے کی عبارتوں میں تفصیل بیان کی. کہہ رہے ہیں اب ایک طرف یہ معاملہ ہے، جبکہ ان کی صورتحال ہم ان کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ نماز کے ساتھ مسجدوں کو آباد رکھنے والے ہیں، قرآن کو کی تلاوتیں کرتے ہیں، اور مال و دولت، مال و اسباب کو اس کا صدقہ و خیرات کرتے ہیں. بہت واقعی ترس آتا ہے ان لوگوں پہ جو بڑی محنت و مشقت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگ کر جو ہے دعا، استغفار، تہجد کا اہتمام اور بہت ساری عبادات میں اپنے آپ کو لگائے رہتے ہیں، محنت و مشقت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں. آگے کہہ رہے ہیں کہ اور ان کاموں کے لیے
جس کو وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ نیک عمل ہے، اس میں بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، حالانکہ وہ نیک عمل، صالح عمل نہیں ہے بلکہ غیر صالح عمل ہے۔ کچھ اعمال کو وہ انجام دیتے ہیں نیکی سمجھ کر۔ اب ہمارے ہاں دیکھیے نا کہ کوئی جا رہا ہے مزار پہ، کوئی اجمیر شریف، کوئی کلیر شریف، کوئی ہندوستان کے باہر بغداد اور فلاں مقام پر جاتا ہے۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور اس قسم کے اور بھی تکلفات اختیار کرتے ہیں۔ کوئی نظر مان لیتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، نظر مان کے پیسہ خرچ کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو بدن کی مشقت میں ڈال کر جو ہے پیدل سفر کر رہے ہیں کسی مقام اور مشہد کا، ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں۔ اور یہ کرتے ہوئے ان کے دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ نیک عمل کر رہے ہیں، اپنے بزرگ کی بات کو مان رہے ہیں، قرآن اور حدیث کے خلاف پیر صاحب کی بات کو مان کے سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، نیک عمل سمجھ رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس لیے وہ نیکی نہیں ہو سکتی اور نیکی نہیں ہے۔ تو جن کو وہ نیک صالح عمل سمجھ کر گمان کر کے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں، حالانکہ وہ نیک عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ حیث اضاعوا ھذا الاصل الاصیل، اس طرح سے کہ انہوں نے اس اصل الاصول کو، اصل اصیل کو انہوں نے ضائع کر دیا، توحید کو خراب کر دیا۔ اور وہ کیا ہے اصل الاصیل؟ وہو توحید رب العالمین، رب العالمین کی توحید۔ یجعل بجعلہم بینہم وبین اللہ وسائط شفعاء وسطاء یتوسلون بہم فی قضاء الحاجات۔ یہ جملہ انہوں نے تھوڑا تفصیل سے پھر سے دہرایا کہ اس طریقے سے کہ انہوں نے ان بزرگوں کو، مشائخ کو، یا بزرگان جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین کے اور اپنے درمیان واسطے بنایا، سفارشی کے طور پر، واسطوں کے طور پر، جس سے اپنے حاجتوں کو پورا کرنے، مشکلات کو دور کرنے اور ہم و غم کو کا ازالہ کرنے کے لیے، وہ بیٹا پانے کے لیے، رزق کے حصول کے لیے، اور اس کے علاوہ ایسی بہت ساری چیزوں کی ضروریات کا ان کی طرف رخ کرتے ہیں، ضروریات میں ان کی طرف رخ کرتے ہیں جس کو پورا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تذکرہ کیا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ان حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی صرف طلب کی جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کو واسطے کے طور پر اختیار کر کے اولاد مانگنا ہے تو فلاں بزرگ اور بابا کے پاس، رزق کی کشادگی، قرض کی ادائیگی، اور بیماری سے شفا، اور فلاں مصیبت و پریشانی کو دور کرنے کے لیے، فلاں ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے ان بزرگان دین کو واسطہ بنا کر ان سے مانگتے ہیں، جبکہ ان چیزوں کا مطالبہ صرف اور صرف اللہ سے کرنا چاہیے۔ اور وَيُطْلَبُ مِنَ اللَّهِ بِدُونِ واسطہ، اور اللہ سے کیسے؟ بغیر واسطے کے مانگا جائے، ہاں، بدون ان تذهب، بغیر اس کے کہ آپ فلاں کی قبر یا فلاں شخصیت کے پاس جائیں۔ یہ جو شیخ کہہ رہے ہیں اس کی دلیلیں آپ بار بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ شاہ اسماعیل نے بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ اب ایک بادشاہ، دنیا کے اعتبار سے انہوں نے سمجھانے کے لیے مثال دی کہ ایک بادشاہ کسی رعایا میں سے کسی عام آدمی کو بلائے دربار میں، اور روبرو سامنے اس سے یہ کہے کہ تجھ کو کیا ضرورت ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو مجھ سے بول، میں تیری ضرورت پوری کروں گا۔ اب وہ رعایا والا عام آدمی کہتا ہے کہ نہیں تو بادشاہ ہے، تیرا مقام اتنا اونچا ہے، میں ایک عام آدمی ہوں، میں تجھ سے اپنی حاجت اور ضرورت براہ راست کیسے بول سکتا ہوں؟ میں تیرے فلاں وزیر سے، تیرے فلاں بزرگ، فلاں قریبی سے، درباری سے، تیرے بیٹے یعنی فلاں شہزادے سے میں اپنی حاجت اور ضرورت پیش کروں گا، وہ میری ضرورت اور درخواست تجھ تک پہنچائے گا۔ بادشاہ کہہ رہا ہے مجھ سے بول، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تجھ سے نہیں بول سکتا، میں دوسرے سے بولوں گا، وہ تجھ تک پہنچا دے گا۔ تو بتائیے کہ اس طریقے پر بادشاہ ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ یہ بادشاہ کی عزت و تعظیم ادب ہے یا بے عزتی، بے ادبی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بے ادبی ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ، مالک الملک، رب العالمین خود کہہ رہا ہے تمام بندوں سے، ہاں وہ گنہگار ہو کہ نیک ہو، سب سے کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ بندہ کہہ رہا ہے کہ تجھ سے نہیں مانگیں گے، وسیلہ لگائیں گے، بغیر کسی قبر پہ یا کسی شخصیت کے پاس جائے، یہ اللہ سے مانگا جاتا ہے یہ ساری چیزیں۔ اور نحو ذالک من المعبودات، ہاں، یا پھر قبر یا کسی شخصیت یا کسی اور بھی اس قسم کے معبودات جو کہ زمان و مکان کے اعتبار سے الگ الگ لوگوں نے بنا رکھے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے جائیں گے، فلاں حاجت میں فلاں مزار یا شخصیت کے پاس جائیں گے، اس کے آستانے پہ جائیں گے۔ الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ زمانوں میں الگ الگ شخصیات کو اس طریقے سے مرجع خلائق بنایا گیا کہ اپنی حاجتیں یہاں لے کے جاؤ۔ ہاں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے ان چیزوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی عبادت
یا طلب کو جاننے کے لیے کسی واسطے کا، کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان تم دنیا کے اوپر قیاس کرتے ہو۔ اس سے پہلے ہماری بات گزری کہ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر کا وسیلہ، فلاں جگہ جانے کے لیے فلاں کا وسیلہ، چھت پہ چڑھنے کے لیے دادر، یہ مخلوقات ہیں، یہ دور ہے، چھت ہم سے دور ہے، چاند ہم سے دور ہے، بادشاہ ہم سے دور ہے، بادشاہ ہم کو نہیں پہچانتا۔ وہاں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ہم کو پہچانوائے، بتائے کہ میں اس کو جانتا ہوں، یہ اچھا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے کس بندے کو نہیں پہچانتا کہ وہ جا کے واسطہ اور وسیلہ اس کو یہ بتائے گا کہ تیرا فلاں بندہ ایسا ہے، نیک ہے، اس کو یہ ضرورت ہے، اس کے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد دینا ہے، اس کو قرض کا بوجھ اس کو ستائے ہوئے ہے، اس کے اس مصیبت کو دور کرنا ہے، فلاں اور فلاں ضرورت ہے۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ یہ واسطے بتائیں گے اللہ کو؟ اللہ کو واسطوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لا یحتاج الی واسطہ، وہ واسطوں کا ضرورت مند ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ لأنہ علام الغیوب، اس لیے کہ وہ غیوب کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کے علم کی صفات کا اس کے ناموں کو صرف دیکھیے، علیم ہے، خبیر ہے، شہید ہے، رقیب ہے، حافظ ہے، ان کے الگ الگ معنی، لطیف ہے، یہ سارے معنی علم سے متعلق ہیں اور الگ الگ خصوصیت رکھتا ہے ہر نام۔ کوئی ایسی چیز کائنات کی چھپی کھلی ہمارے ظاہر اور باطن کی ہے ہی نہیں جو اللہ سے چھپی ہو، اللہ نہ جانتا ہو۔ تو جب اللہ رب العالمین سب چیزوں کو جانتا ہے تو اس کے پاس ہمیں واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ ہم پکاریں گے وہ سنے گا نہیں؟ ہماری دعا اس تک پہنچے گی نہیں؟ وَأَنَّهُ كَمَا وَعَدَ، اور جیسا کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ یجیب دعوت الداعی اذا دعاہ مؤمنا بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کوئی دعا کرنے والا پکارتا ہے تو ایمان رکھتے ہوئے، خاص طور سے اگر پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، مستجیبا لندائہ، اس کی ندا اور پکار کا جواب دیتا ہے اور اس کے رسول کی ندا کو سنتا ہے۔ وقالا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ندا کو سنتا ہے، اس کے رسول کی ندا کو سنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت اور برائی بیان کی جو اللہ کی عبادت اور اس کی دعا سے استکبار کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، دعا مانگنے سے استکبار کرتے ہیں، نہیں مانگتے، دعا نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو عنقریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ جو مانگنا ہے اسی سے مانگا اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ رب العالمین کا در دنیا کے لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی کتنا بھی فیاض ہو، غنی ہو، آپ اس سے مانگے ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، وہ پھر کہے گا کہ بار بار تجھی کو دوں، کیا کتنا دوں گا، کتنا نوازوں گا۔ یہاں آدمی اگر نہ بھی وہ دیتا بھی ہے تو آدمی کی عزت و وقار مجروح ہو جاتا ہے۔ یہاں تو اللہ رب العالمین کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ وہاں گڑگڑائیں گے، مانگیں گے تو آپ کا درجہ بلند ہوگا، آپ کی عزت بڑھے گی۔ اللہ کے مانگنے سے اور بندوں سے مانگنے سے یہ بنیادی فرق نظر آتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ میں جب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دعا کرنے والے کی دعا کو میں سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہاں شیخ نے ایک جملہ کہا کہ کوئی بندہ اگر ایمان رکھتے ہوئے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ ایمان اور نیک عمل اللہ رب العالمین کے تقرب اور دعاؤں کی قبولیت کے اسباب ضرور ہیں، لیکن بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیر مومن بندوں کی بھی دعائیں پکار سنتا ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر ہے کہ جب کفار و مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ سے کشتی میں سوار ہو کر اخلاص دین کے ساتھ، یعنی صحیح عقیدے اور مخلصانہ عقیدے کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب انہیں خشکی کی طرف اللہ پار لگا دیتا ہے، بچا دیتا ہے تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ یہ بعض اوقات بعض مصلحتوں کی طرح جو اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے، بعض مصلحتوں کے تحت اللہ کفار و مشرکین کی بھی بعض باتوں کو سن لیتا ہے، اس سے پتہ چلا۔ اور عام حالات میں دعا کی قبولیت کے لیے جو جتنا نیک صالح ہوگا، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اگر کوئی گنہگار انسان ہے وہ دعا مانگے گا تو اللہ اس کی سنے گا نہیں، اس کے جواب نہیں دے گا، اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف دلیلیں ہیں۔ اور اسی کی بنیاد پر یہ شرک کی دکان چلائی جاتی ہے کہ لوگ، عام انسان تو گنہگار ہیں، وہ کیسے مانگیں گے اللہ سے؟ اب متقی پرہیزگار اور نیک لوگ ہیں تو ان کا واسطہ لگایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں بندوں کو خود دعا کرنے کی تعلیم دی
اور اگر جو جائز وسیلہ ہے اللہ کے اسماء و صفات کا، اپنے اعمال صالحہ کا، اور کسی زندہ قادر نیک انسان سے دعا کرنے کے لیے گزارش کرنا، یہ جائز ہے۔ باقی کسی مردہ غائب انسان یا عدم قدرت رکھنے والی شخصیت سے دعا کی درخواست کی جائے یا اس کو پکارا جائے، یہ کھلا شرک ہے، کفار و مشرکین کا طریقہ ہے، شرک اکبر ہے۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں اذن نتیجہ کیا ہوا؟ فالاصل الاصیل، چنانچہ وہ بنیادی چیز، بنیادی ڈھانچہ، الذی اذا حققہ المکلفون نجوا من عذاب اللہ، کہ وہ بنیاد شریعت اور دین کی کہ جب مکلفین اس کو مکمل اور پورا کریں گے تو اللہ کے عذاب سے بچ پائیں گے، نجات پائیں گے اور اس کے ثواب کے حقدار بن کر کامیابی پائیں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ یہ اچھی طرح دماغ میں رکھیے، یہ اصل اصیل ہے بجمیع انواع توحید۔ یہ اللہ کی توحید کیسے؟ توحید کی تینوں قسموں کے ساتھ میں، ہاں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ ربوبیت میں اللہ کے کام آتے ہیں کہ جو کام اللہ کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں کرتا، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اولاد دینا، بارش برسانا، کائنات کا نظام چلانا، رزق دینا، زندگی اور موت دینا، یہ ربوبیت میں سارے کام اللہ کے۔ الوہیت میں بندے جو اللہ کے لیے عبادات کرتے ہیں وہ الوہیت سے تعلق رکھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہاں، تلاوت قرآن، نذر و نیاز، دل کا خوف سر جس کو کہتے ہیں، ہاں، اور اسی طریقے سے امید رکھنا، طلب کرنا، توکل کرنا، یہ دل کے اعمال اور معاملات ہیں۔ تو جتنے عبادات کے کام اور عمل ہیں ظاہر اور باطن، وہ سب اللہ کے لیے کے جائیں، توحید الوہیت ہے۔ اور توحید اسماء و صفات، قرآن و حدیث میں اللہ رب العالمین کے جو اسماء حسنہ اور صفات علیہ بیان کی گئی ہیں، اس میں یہ عقیدہ رکھنا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہیں ویسا کائنات میں کوئی اور اس کے مثل ہے ہی نہیں۔ بغیر تحریف کے ہم ان ناموں کو بغیر تکییف، تحریف، تمثیل کے معنی، اور کسی مخلوق کو اللہ کی طرح اور اللہ کو کسی مخلوق کی طرح نہ مانے۔ اب اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کو مانا کہ عالم الغیب والشہادہ ہے اور کسی مخلوق کو یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ صفت اس صفت سے متصف کیا، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور صفت مخلوق کو دے دی، شرک اکبر کیا۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بھی جو ہے وہ جو ہے سمیع ہے، جس طرح اللہ سمیع ہے، ہر آواز کو سننے والا۔ اب اگر بزرگان دین کو ہم پکارتے ہیں تو وہ اپنی قبر میں مدفون ہیں یا چاہے جہاں ہوں، ہماری پکار کو سن رہے ہیں، ہم وسیلہ ان کو بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے یہ بھی ایک عقلی طور سے غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پکار پہنچانے کے لیے واسطے کی ضرورت ہے، اور بزرگان دین انتقال کر چکے، ان کی قبریں ہم سے ہزاروں سینکڑوں میل دور ہے اگر، تو وہاں ان تک بات پہنچانے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ یہ مان رہے ہو کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، وہ سن نہیں رہا ہے آپ کا بزرگ اپنی قبر میں مدفون ہونے کے باوجود ہر محفل، ہر مجلس میں موجود ہو کر لوگوں کی پکار کو سن رہا ہے، یعنی ان کو آپ نے اللہ سے بڑھا دیا۔ کتنی تو اللہ کو سمیع مانتے ہیں جیسے، ویسے سمیع اگر کسی بزرگ کو، کسی شخصیت کو، کسی نبی کو مان لیا تو یہ شرک اکبر ہو گیا۔ اللہ کے اسماء و صفات میں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، ایک دو مثالیں میں نے دی، کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں چیزوں میں توحید کو اختیار کرنا یہ انسان کے دین کی اصل الاصول ہے، ہمارے اور آپ کی۔ اگر یہ چیز صحیح نہیں ہے تو آپ کتنا بھی سجدہ کریں، کتنا بھی خرچ کریں اللہ کے راستے میں، تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، نیکیاں کریں، تلاوت کریں، روزے رکھیں، اللہ کے یہاں ایک نیکی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس پر قرآن و حدیث کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ آگے بڑھیں، وہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَكْفِي هَذَا حَتَّى يَتَبَرَّأَ الْمُوحِدُ مِنَ الشِّرْكِ وَالْمُشْرِكِينَ، اور یہ بھی کافی نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی بظاہر توحید کو اختیار بھی کر لیا لیکن شرک اور مشرکین سے اپنے آپ کو بچایا نہیں۔ اللہ کے نبیوں کی دعوت کیا تھی؟ ہم نے بار بار پیچھے پڑھا، اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو، صرف یہ کافی نہیں ہے، آگے جملہ ہے طاغوت سے بچو۔ اگر ایک آدمی اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے اور طاغوت سے بچ نہیں رہا ہے تو اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا مشرکین مکہ سے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم کہہ دو ان سے کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کر رہا ہوں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ کی۔ لیکن مشرکین سے کہا گیا کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو مشرکین مکہ کہہ سکتے تھے نا، کہہ رہے ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے نام کا حج کرتے ہیں، ہاں، اور بہت ساری دوسری نیکیاں اللہ کے نام کی کرتے ہیں، تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ سیدھا سیدھا اس کا مفہوم یہ نکلا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ اگر آپ نے کسی اور کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، شرک کیا، مشرکین سے آپ نے عقیدت رکھی، عقیدے والا تعلق رکھا، تو آپ کی توحید بگڑ گئی، خراب ہو گئی۔ یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح سے۔ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نماز، روزہ اور یہ سب کرتے ہیں، ابھی جواب
وہ شیخ کا باقی ہے، شیخ محمد عبد الوہاب کا جواب اور اس کی تشریح. یہ ابھی شیخ زید کہہ رہے ہیں کہ شرک اور مشرکین سے براعت، لا تعلقی، بیزاری بھی ضروری ہے، تاکہ حتی لا یکون للہ شریک یرکن الیہ، یہاں تک کہ اللہ کا کوئی شریک نہ رہ جائے جس کی طرف آدمی جھکے اور اس کی تعظیم کرے، اس سے خوش ہو، اس سے محبت کرے. ہاں بل لا بد من الخلوص من الشرک، بلکہ ضروری ہے توحید کو اختیار کرنے کے ساتھ کہ شرک سے خالص رہے. اگر شرک آ گیا تو توحید کہاں رہی؟ اس کی ضد ہے یہ. فلا یستقیم توحید عبد، کہہ رہے ہیں کہ کسی بندے کی توحید درست اور صحیح نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ وہ مشرکین کے شرک سے، کافروں کے کفر سے اور ان کے افعال سے اپنے آپ کو بری الذمہ اور بیزار اور دور کر لے ہوئے. شیخ آگے کہہ رہے ہیں وعلی ھذا، اس بنیاد پر یہ ان مشرکین کا یہ شبہ جو انہوں نے پیش کیا نا کہ وہ تو یہ نہیں مانتے تھے ہم مانتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتے تھے ہم کرتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے ہم پڑھتے ہیں، وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے ہم مانتے ہیں، رسول کو نہیں مانتے تھے ہم مانتے ہیں. ان کا یہ شبہ رد ہو گیا، مشرکین کا یہ شبہ باطل ہو گیا اس طرح سے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور اہل مکہ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، نہ قرآن کا اقرار کرتے تھے، نہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اقرار کرتے تھے. وہؤلاء یقرون، جبکہ یہ لوگ قرآن، اللہ کے رسول کا، ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں. الا انہم، ہاں مگر مع اقرارہم بہذه الاشیاء ما حققوا توحید الاشیاء، کہ یہ جو آج کے مشرکین ہیں، محمد بن عبد الوہاب کے زمانے کے ہوں یا ہمارے زمانے کے، ان لوگوں نے توحید کو، رسول کو، قرآن کو، قیامت کے دن کو مانا تو ضرور، لیکن انہوں نے جو ہے اپنے اس اقرار کے ساتھ، ان چیزوں کے اقرار کے ساتھ توحید الوہیت کو مضبوط نہیں بنایا، خالص نہیں کیا. اللہ کی عبادت والی توحید میں اپنے آپ کو صاف ستھرا یا صحیح نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے اللہ کے اور اپنے درمیان واسطے وسیلوں کا عقیدہ گڑھ لیا، بنا لیا، اختیار کر لیا. چنانچہ وہ توحید ربوبیت کو کتنا بھی مانے، ہاں، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا معاملہ کسی بھی درجے کا ہو، اس حالت میں کہ وہ اللہ کے اور اپنے درمیان واسطے بنا رہے ہیں اور اس میں اس طرح غلو کرتے ہیں کہ حد سے انتہائی درجہ تجاوز کر جاتے ہیں، تو ان کے ذکر کردہ اعمال میں سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا بغیر اس کو لاگو کیے ہوئے، اس کو پورا، اس کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر ان کے یہ اعمال قبول نہیں ہوں گے. یہ لمبا جملہ ہے، میں نے اپنے جملے میں اپنے زبان میں مفہوم بیان کیا کہ یہ جتنے بھی اقرار کر رہے ہیں، اپنے اعمال بتا رہے ہیں، اگر یہ توحید الوہیت کو درست نہیں کرتے تو ان کے یہ سارے اعمال برباد ہے، جب وہ اللہ کے اور اپنے درمیان ان بزرگوں کو واسطہ اور وسیلہ بنانے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی، رسالت کی گواہی، شہادت بھی مقبول نہیں ہے. ہاں، انہوں نے وَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ الشَّهَادَةُ لِرَسُولٍ، ہاں، رسول کی شہادت بھی ان کے یہاں ان سے قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے خود ایک طرف رسول کی گواہی دی اور دوسری طرف توحید کر کے اس گواہی کو منہدم کر دیا، ڈھا دیا اسے. ہاں، ان سے نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ ایمان، نہ قیامت کے دن کا ماننا، نہ زکوٰۃ، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی دوسری چیز. کل ذالک لا ینفعہم، اس میں سے کوئی بھی چیز ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. حتی یحققوا اصل الدین، یہاں تک کہ وہ دین کی اصل، بنیاد اور جڑ کو صحیح کریں، ثابت کریں، مضبوط بنائیں، اور اس کے قاعدے کو مضبوط اور بنیاد کو مستحکم بنائیں. اور وہ بنیاد اور اصل کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اپنی تمام قسموں کے ساتھ اس کو اختیار کریں، اور مشرکین کے شرک سے اور ان کے تمام ان اعمال سے جو شریعت کے مخالف ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، دور کر لیں، تب ان کی یہ بات صحیح ہوگی. یہ تو شیخ کا سوال، اور شیخ زید کا اس سوال کی تشریح میں اب تک ہم نے پڑھا. آگے شیخ کہہ رہے ہیں، شیخ آج کے درس میں میں اختصار اور سرسری طور پر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا صرف جواب سرسری نقل کرتا ہوں. اگلے درس میں ہم انشاءاللہ جو ہے اس کو تفصیل سے پڑھیں گے اور اس کی شرح بھی پڑھیں گے. ہاں، اور میں معذرت چاہتا ہوں، یہ اب اسی وقت یاد آ رہا ہے، بتا دوں کہ ہم لوگ ایک مکہ سعودی کے سفر پر جا رہے ہیں، شاید 2 ہفتہ ہم لوگوں کا درس نہ ہو سکے. چنانچہ یہ جواب سرسری طور سے اسی وقت ملاحظہ فرمائیں جو شیخ محمد عبد الوہاب کا ہے، شرح اس وقت نہیں پیش کر سکتے، وقت زیادہ ہو رہا ہے. چنانچہ شیخ نے جواب دیا کہ انہ لا خلاف بین العلماء کلہم، کہ جتنے بھی علماء ہیں ان میں اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے ان کے درمیان کہ اگر ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معاملے میں تصدیق کرتا ہے. بہت اچھی طریقے سے جواب شیخ نے پہلے کہا کہ کان لگا کے اس کا جواب سنیں، کیونکہ یہ ان کا بہت بڑا شبہ ہے
ہم اللہ کو مانتے ہیں, رسول کو مانتے ہیں, قیامت کو مانتے ہیں. مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے تو ہم اور وہ ایک کیسے ہوئے؟ ہم مسلمان ہیں. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایمان قائم ہی نہیں رہا. اس کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سارے علماء اس بات کو مانتے ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں کو سچا مانے, ایمان لائے کہ ہاں میں مانتا ہوں, اور وَكَذَّبَهُ فِي شَيْءٍ, اور کسی ایک چیز میں اللہ کے رسول کو جھٹلا دے کہ نہیں میں نہیں مانتا, اللہ کے رسول کی یہ بات صحیح نہیں ہے, اگر وہ ایسا کہتا ہے, اس کا انکار کر دے, ہاں, انہ کافر لم يدخل فی الاسلام, تو سارے علماء مانتے ہیں بغیر کسی اختلاف کے کہ وہ کافر ہو جائے گا, اسلام میں داخل نہیں ہوگا, وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا. غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ رسول ہے, میں آپ کی بات مانتا ہوں, لیکن ایک ثابت شدہ حدیث اس کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. یہاں وہ فرق دماغ میں رکھیے کہ اگر کوئی شخص حدیث صحیح اور ضعیف کا معاملہ ہو, اس کو اعتبار نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, تو پھر معاملہ الگ ہوگا. لیکن یہ جان کر کے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, اگر کوئی ایک چیز کو رد کر دے, مثال کے طور پہ عذاب قبر اللہ کے رسول سے, قرآن سے بھی ثابت ہے, ہاں, سب چیزوں کو ایک آدمی مانتا ہے, لیکن یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذاب قبر کی بات بتائی ہے نا, وہ میری عقل میں نہیں آتی, دماغ میں نہیں آتا, سائنسی اور علمی طور پر میں اسے ثابت نہیں کر سکتا, ہاں, جسم تو یہاں ہے, روح کہاں ہے, پھر اس کے بعد جو ہے کبھی کچھ لاشیں ایسی ہوتی ہیں پانی میں بہہ گئی, پرندے کھا لیے, ایسا ہوا ایسی درندوں نے نوچ لیا, تو اس کو کیسے عذاب قبر ہوگا, جسم اور روح تو دو الگ الگ جگہ پہ ہے, تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, میں اس کو نہیں مانتا. اگر کوئی ایسا کہتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ بات ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ ثابت ہے, پھر بھی کہے کہ میں نہیں مانتا, تو وہ کافر ہو جائے گا, اسلام میں داخل نہیں ہوگا. اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ خاص طور سے دماغ میں رہے. ہاں, وَكَذَلِكَ, اسی طریقے سے, اِذَا آمَنَ بِبَعْضِ الْقُرْآنِ, اگر کوئی شخص ہے وہ قرآن کے بعض حصے پر ایمان لائے, وَجَحَدَ بَعْضَهُ, اور بعض حصے کا انکار کر دے, کمن اقر بالتوحید, جیسے وہ شخص جو توحید کو تو مانتا ہے لیکن نماز کے فرض ہونے کا انکار کرے, یا توحید کو مانتا ہے اور نماز کو بھی مانتا ہے لیکن زکوٰۃ کے واجب ہونے کا انکار کرے, یا کوئی شخص توحید کو مانے, نماز کو مانے, زکوٰۃ کو مانے لیکن روزے کا انکار کرے, یا ان سب چیزوں کو مانے اور حج کا انکار کر دے, تو وہ مسلمان نہیں رہے گا. یہ بھی معلوم ہے, واضح ہے. وَلَمَّا لَمْ يَنْقَضْ أُنَاسٌ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ لِلْحَجِّ, اور جب کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حج کے سلسلے میں نہیں مانا, اس کا انقیاد نہیں کیا, تو ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی. کچھ لوگوں نے کہا حج نہیں مانیں گے, حج نہیں کریں گے. اللہ کے رسول نے جب حج کا حکم دیا تو اللہ, جب ان لوگوں نے نہیں مانا تو قرآن کی آیت آئی, اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, کہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر, اللہ کا حق ہے لوگوں پر. اس میں بڑی بعض علماء نے بڑے پیارے نقطے بیان کیے, لیکن وہ دوسرے مقام کے لیے ہم چھوڑتے ہیں, کہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا, اس کا ارادہ کرنا. کس کے لیے؟ من استطاع الیہ سبیلا, اس شخص کے لیے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے, جو راستہ پاتا ہے, یعنی اس کو استطاعت ہو حج کی, جانے کی, مالی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے, تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر, ہم پہ اور آپ پہ. ومن کفر, اور جو کفر کرے گا, نہیں مانے گا, فإن اللہ غنی عن العالمین, تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. کفر کا لفظ استعمال کیا, جو نہیں مانے گا, جو انکار کرے گا. آگے کہا شیخ نے, یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے, ومن اقر بہذا کلہ وجحد البعث. اب کوئی شخص ایسا ہے جو ان سب چیزوں کو مانتا ہے, یعنی اس نے توحید کو مانا, نماز کو, روزے کو, حج کو, زکوٰۃ کو, سب کی فرضیت کو بھی مان لیا, لیکن اس کے ساتھ وجحد بالبعث, وہ قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے. اگر کر دے کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا, یہ بات میں نہیں مانتا, ان سمجھ میں نہیں آتی, کفر بالاجماع, تو تمام علماء کا اجماع ہے کہ وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے, وہ کافر ہو جائے گا. سب چیزوں کو مانے, قیامت کو نہ مانے, ہاں, کافر ہو جائے گا. وحل دمہ ومالہ, اور اس کی جان اور مال حلال ہو جائے گی. دھیان میں رہیے, اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے, سارا اسلام مانتے تھے وہ لوگ, اللہ کو, رسول کو, حج کو, روزے کو, دین کی دوسری تعلیمات کو مانتے تھے, حج صرف زکوٰۃ کا انکار کیا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کیا. زکوٰۃ نہ دینے والوں میں دو قسمیں تھیں, ایک یہ تھے جو زکوٰۃ کی وجوب اور فرضیت کا انکار کر بیٹھے, ایک وہ تھے جو زکوٰۃ کو دینے کے قائل تو تھے لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم امیر کو, خلیفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے خذ من اموالہم صدقہ,
کہ آپ اے اللہ کے رسول آپ جو ہے ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے. تو ان لوگوں نے قرآن کی دلیل دی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو رسول کو کہا ہے کہ آپ صدقہ لیجئے, اب رسول جب اس دنیا سے چلے گئے تو اب ہم زکوٰۃ امیر کو کیوں دیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے اس غلط استدلال کے باوجود ان سے قتال کیا. تو ایک منکر وجوب تھے, ایک صرف امام کو دینے کے منکر تھے, دونوں میں فرق ہے, دونوں سے قتال کیا. تو یہ سامنے رہے. اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان سب چیزوں کو مانتا ہے, صرف بعض کا انکار کر رہا ہے قیامت کا, تو کافر ہو جائے گا اجماع کے ساتھ, اس کی جان مال حلال ہو جائیں گی, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے. یہ قرآن کی آیت کو سورہ نساء کی آیت نمبر 150 اور 151 کو بطور دلیل پیش کیا کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں, ایک کو مانے ایک کو نہ مانے, تو یہ اللہ اور رسول دونوں کا انکار وہ آیت کے شروع میں بتایا. ایک کو ماننا ایک کو نہ ماننا دونوں کا انکار ہے. کہہ رہے ہیں وَيَقُولُونَ, اور کہتے یہ ہیں کہ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ, کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. اس میں وہ لوگ بھی آ گئے جو کہتے ہیں قرآن مانیں گے حدیث نہیں مانیں گے, حدیث کا انکار کرنے والے. ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ, اور چاہتے کیا ہیں, أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, کہ اس کے درمیان بیچ کا راستہ نکالیں, اس کے درمیان کا راستہ نکالیں. قرآن اور حدیث کی کچھ باتوں کو مانیں کچھ باتوں کو نہ مانیں, بیچ کا راستہ نکالیں. اولئک هم الکافرون حقا, قرآن کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں یہی لوگ کافر ہیں, یہی لوگ کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور ہم نے کافروں کے لیے جو ہے رسوا کن, مہینہ کا لفظ ہے رسوا کرنے والا, ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. غور کیا اس آیت پر؟ شیخ محمد بن عبدالوہاب اس آیت کو نقل کر کے کہہ رہے ہیں فَإِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ صَرَّحَ فِي كِتَابِهِ, جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کی صراحت کر دی, صاف صاف بیان کر دیا کہ ان من آمن ببعض وکفر ببعض فهو الکافر حقا, کہ جو ایسا ہے کہ بعض چیزوں کو مانتا ہے بعض چیزوں کو نہیں مانتا, بعض چیزوں پر ایمان رکھتا ہے بعض چیزوں کا انکار کرتا ہے, تو وہ حقیقی طور سے کافر ہے. فهو الکافر حقا, ہاں, وانه یستحق ما ذکر, اور وہ اس چیز کا مستحق ہے جس کا ذکر کیا کہ وہ عذاب مہین اس کے لیے تیار ہے. جب یہ اللہ نے خود بیان کر دیا زالت الشبہ, تو یہ شبہ جو مشرکین آج کے پیش کر رہے ہیں ان کا شبہ جو ہے ہوا ہو گیا, اڑ گیا, زائل ہو گیا, کہ وہ مکہ والے تو یہ نہیں مانتے تھے, ہم مانتے ہیں. آپ مانتے ہو تو کیسے مان رہے ہو؟ آپ شریعت کی بعض چیزوں کو مان رہے ہو اور اس کی بنیاد اور بہت ساری چیزوں کا انکار کر رہے ہو. کہہ رہے ہیں, شیخ نے آگے کہا وَهَذِهِ هِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا بَعْضُ أَهْلِ الْأَحْسَاءِ فِي كِتَابِهِ الَّذِي أَرْسَلَهُ إِلَيْنَا. شیخ نے کہا کہ اہل احساء شہر ہے سعودی میں, وہاں کے کچھ لوگوں نے حضرت محمد بن عبدالوہاب کو خط لکھا تھا, اس میں یہی چیز بیان کی تھی, تو اس کا تذکرہ کیا. وَيُقَالُ أَيْضًا, اسی طرح یہ بھی کہا جائے گا إِن كُنْتَ تُقِرُّ, اگر تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ أَنَّ مَنْ صَدَّقَ الرَّسُولَ فِي كُلِّ شَيْءٍ, کہ ایک ایسا انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزوں میں تصدیق کرتا ہے, جو آپ نے بتایا سب کو مانتا ہے. وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ, لیکن وہ نماز کے واجب ہونے کا انکار کرتا ہے. ایک آدمی رسول کی ساری تعلیمات کو مان رہا ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا, تو کہہ رہے ہیں انہ کافر حلال الدم والمال بالاجماع, کہ اجماع کے ساتھ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے علماء کا کہ وہ کافر ہوگا, اس کی جان اور مال حلال ہوگی. وَكَذَلِكَ إِذَا أَقَرَّ بِكُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْبَعْثَ, اسی طریقے سے وہ شخص بھی کہ جو ساری چیزوں کو مانتا ہے, ہاں, لیکن سوائے بعث کے یا قیامت کے دن کے کچھ نہیں, قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے. شرح میں بھی شیخ نے ان باتوں کو دہرایا اور تھوڑی سی وضاحت کی. میں اسی وقت اس کو دو جملے میں کہہ دوں کہ اس پوری بحث کا خلاصہ اور ان کی شرح کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور جو بیان کیا ہے اس کے تناظر میں متعدد ادلہ, حدیث کی دلیلیں, اور تمام علماء کا یہ اتفاق ہے کہ شریعت سے ثابت شدہ کسی چیز کو جو ثابت ہو چکی, اگر کوئی انکار کرے کہ یہ اللہ کی ہے اور رسول کی, ایک دو چیز کا بھی انکار کرے اور ساری چیزوں کو مانے, تو وہ بالاجماع کافر ہو جائے گا. اب یہ لوگ جو قبروں کی پرستش کر رہے ہیں, بزرگوں اور اولیاء و صالحین کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ وسیلہ مان کر ان سے وہ چیزیں مانگتے ہیں جو صرف اللہ سے مانگنی چاہیے, طلب کی جانی چاہیے, تو یہ لوگ اللہ کی اور رسول کی بنیادی تعلیم جو توحید کی ہے, توحید الوہیت, اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, بہت سی آیات اور احادیث کا رد کر رہے ہیں, شرک اور مشرکین کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں. لہٰذا جب انہوں نے دین کے اصل الاصول اور توحید کو
ہی ضائع کر دیا تو اب ان کی کوئی نیکی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عقیدے کی سمجھ عطا فرمائے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔